بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں۔ ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے دو بیل ہیں، بولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں۔ یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا، لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو، اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آپ لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو۔ کو کرنے اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے، اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا۔ یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی، اس کو فلاں چیز۔ یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے ہیں؟ بس کرو، عجیب تماشا لگ گیا ہے۔ اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں۔ اللہ کے غضب کو آواز نہ دو۔ یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے۔ جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا۔ جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں۔ جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے، اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں۔ صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت۔ اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے۔ فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا۔ جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا، اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا، کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے۔ اور صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے، اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم۔ ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی، اب نئی بات نکل آئی۔ حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا۔ آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا۔ اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چھترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا۔ تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی۔ تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے، اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے، پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی۔ تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی، جن کی نہیں ان کی نہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی۔ بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور، تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، دین کے سارے معاملات کے اندر شوق، آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی لینی ہے تو اس میں بھی ذوق ہو۔ جو ہے نا بڑا مشکل ہے، جانا پڑے گا، پیسے لگیں گے، کیا آپ نے اس سے کمایا، کیا آپ نے قربانی دی، اس کا ایک ذائقہ لیں، مطلب شوق پیدا کریں، خود چل کے جائیں۔ میں خود جاتا ہوں جانور دیکھنے کے لیے، ایک میرا ذوق ہے، نہ ہم کچھ کریں گے نہ ہمیں کوئی طریقہ آتا ہے ریٹ کرنے کا، لیکن یہ کہ آپ کا ذوق تو سلامت ہو نا کہ قربانی کرنی ہے۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ اس کا کوئی مزہ نہیں، اچھے ذوق کے ساتھ قربانی کریں۔ پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، خریدنے سے پہلے ہی فریج نہ ٹھیک کرانی شروع کر دیں۔ دیکھو قربانی کی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں میرے دوست، وہ تو ویسے ہی سارا سال گوشت کھاتے ہیں، اب تو کوئی گھر بچا ہی نہیں۔ اب تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ گوشت ضرور کھاتے ہیں، اور گوشت کا کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے سبزی بھی اتنے کی آتی ہے جتنے کا گوشت آتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑی نا آنکھیں کھولیں۔ امیروں کے تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی امیر ہے۔ کاروباری لوگوں کے تعلقات کاروباری لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سارے لوگ ہی کاروباری ہیں۔ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، شیشہ اینک کا صاف کریں، تھوڑا سا پلٹ کے نا نیچے بھی دیکھیں۔ جس آدمی کو جھکنا نہیں آتا وہ تو پیروں میں پڑی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ تھوڑا دیکھیں جو غریب علاقے ہیں، غریب، وہاں گوشت پہنچانے کا از خود اہتمام کریں، بندوبست کریں، اور ان لوگوں کی لسٹیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے۔ باقی وہ جو ہمارا طریقہ ہے تحفہ دینے اور تحفہ لینے کا کہ ایک پلیٹ آئے گی تو پھر ایک پلیٹ میری جائے گی، اس سے تھوڑا سا نکل آئیں۔ یہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر یہ تکلفات نہیں پیدا کریں۔ کوشش فرمائیں کہ سارے کا سارا گوشت تقسیم ہو جائے۔ جس طرح سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے نا، تو سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے۔ آپ یقین کریں، چونکہ میرا تھوڑا سا طالب علم و مذہب کا تو لوگ دین کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ محرم میں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، جب عید گئی کو 20 دن بیت جاتے ہیں کہ جی محرم شریف میں عید کا گوشت کھانا جائز ہے؟ میں کہنا اگلے محرم تک بھی جائز ہے، تسی سنبھالو اینو اچھے طریقے نال، اگلے محرم تک بھی آپ کھائیں۔ لیکن کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں بکرے نہیں ملیں گے، گائیں صرف یہی ہیں، اس کے بعد گوشت نہیں ملے گا؟ خوبصورت کر کے اچھے طریقے سے ذوق کے ساتھ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ تو قربانی کا بہت زیادہ دھیان رکھنے والا اگر نمازی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے کوئی کمال کام۔ اس لیے حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تسی نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بس دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک کی کیتی جاندے ہو۔